السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز پرو الحدیث الثانی یس مادت الحدیث مقرر ات مز پور اخ حدیث. الحدیث الاول پور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن حدیث یت مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کس آب کس بارس مز کی احکام بیان کرن کہ سمندر آب پاک بیس پاک کرن وول یعنی سو سمندر آب ہیکو اس پان استعمال کرت تو بیاکھ چیز ہیکو تم سید چھلت یعنی سو طاہر و مطہر لغیرہ طاہر فی نفسہ و مطہر لغیرہ. تو بی پیرو بیاکھ مسئلہ کہ یس زن سمندرس مز روزن ول جانور سمندرس مز روزن ول جانور تم حلال حلال. شرط یہ کہ تم گھن آسن طیباتو مز گھن تم آسن یعنی تم گھن نہ مکئی آسن یعنی تر مز تھی کی جانور یم زن خبائثن مز تمو ورائے باقی جانور تم حلال. آز پرو دویم حدیث اس کرو گڈ عبارت الحدیث الثانی فی تطہیر الاناء اذا ولغ فیہ الکلب اذا ولغ فیہ الکلب. یہ یمی حدیث یوزن ٹائٹل شو کہ ان برتنوں کی صفائی جن برتنوں میں کتا اپنا منہ ڈالے گا. ولغ میں نے کتے کا منہ ڈالنا. ولغ کیا گو کتے کا کسی برتن میں منہ ڈالنا. اگر کسی برتن میں کوئی کتا جو ہے منہ ڈالے تو اس برتن کا کیا حکم ہے؟ ارے پہلے ہم نے پڑھا ہی نہیں ابھی کچھ. آپ کیا حکم لگا رہے ہیں سب سے پہلے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہاں جب پڑھیں گے تب بولو آپ. پہلے ہم حدیث دیکھیں گے. سب جو بچیاں ہیں وہ حدیث کو سنیں گے حدیث کو پڑھیں گے. پہلے اس کی عبارت کو ٹھیک کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم نے لایا ہے اپنی کتاب میں. اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ یعنی للمسلم یعنی مسلم کی ایک اور روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے فل یورک ہو وللترمذی. اور ترمذی جو الفاظ ہے ترمذی میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں اخراہن او اولاہن. یعنی ترمذی میں اخراہن ہے یا اولاہن ہے یعنی دونوں میں سے جو ہے. اس میں یہ راوی جو ہوتا ہے نا راوی جو حدیث کا ناقل ہوتا ہے حدیث جس نے حدیث کو نقل کیا ہے وہ بہت امانت دار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امانت دار ہوتا ہے. یعنی وہ حدیث نقل کرنے میں اتنا امانت دار ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اخراہن فرمایا یا اس کو شک لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید اولاہن فرمایا. دونوں الفاظ لاتا ہے. یہ کس بات پر دلیل ہے کہ جو راوی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو لاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے تک پہنچاتے ہیں تو وہ بڑے امانت دار ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا اس پر یہ برونٹ تھی کہ اگر حدیث شو روایت بخاری منز تھی مسلمس منز تھی شو حدیث باقی کتاب منز تھی شو پتہ چھ ونان واللفظ لمسلم لفظ ہسا چھ مسلم پورنا اوتر کس حدیث کس درسس من اس ونان کہ لفظ ہسا چھ ترمذی صٲبن نت ہسا چھ ات روایت کران فلان فلان صٲب تہ مگر اللہ امیک لفظ یم چھ تم ہسا چھ فلان کتاب من. یہ چھ امانت داری امانت داری. حدیث پوڑا سے امیک ترجمہ وچھو اس میں سہ گو
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ کران روایت ابو ہریرہ چھ اصلی ناو عبد الرحمن مالس چھس ناو سخر مالس ناو سخر عبد الرحمن بن سخر سمس ناو مالس یعنی پانس یم چھ فرماون کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندین بانن ہن صفائی طہور اناء احدکم تہ مز کانس ہندس بانچ صفائی چھ یت پٹن اذا ولغ فیہ الکلب اگر ہسا تت مز کن سات ہون چونٹ ترائے پنن چونٹ کیا ہونس آسان عادت یم سات آنگن مز نیران سہ ضروری کی نت کی کن چیز وچان ات ما کھین چین کی سہ پنہ یڑ خاطر کران مگر چونکہ ہونس آسان واریاہ جرمز ہون سندس آبس مز ہون سندس لالہ مز آسان واریاہ جرمز تم یم زن خطرناک سانہ جسم خاطر سانہ خاطر تم واریاہ مضر اگر ہون ژوپ ہے تمچ چھن کتھے ہون سندس ات لعابس مز تیتیا جرمز یم جرمز اس ہیکو نہ ژالت پتہ کی اگر یم سانس جسمس مز گژھن امیک علاج کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیتھے تمو فرمو کہ اگر ہسا تہ مز کانس ہندس بانس مز ہون ترائے چونٹ این یغسلہ 7 مرات اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے اولاہن بالتراب اور اس کو پہلی مرتبہ مٹی سے مانجنا ہے اس کو پہلی مرتبہ مٹی سے اس کو دھونا ہے کیا تمن دہن اس صابن آسان کی تمن دہن میژ یس میژ یہ اینٹی سیپٹک ونو ات یعنی یہ جرمز دور کرن والی اخ بہترین چیز اوے برونٹ سن پرین تم میچ ستی مانجن بانہ تھی وچان کہ یت یاربل نا آسان یاربل کت ونان یعنی یت زنان مہنی سمن بانہ چھلنہ خاطر آب نین خاطر تتھ آسان تیتیا وگہ گمت نا تتھ زنانو کوڑمت نا سہ میژ ویژ کڑمژ تو متھن بانن تتھ وجہ آسان یہ کہ بانہ چھلنہ خاطر اس صابن آسان مہیا کہیں مگر آج وی صابن آج وی وم بار آج باقی بار تو آج سوئی امیک متبادل میچ ہند متبادل آج صابن اس ہیکو صابن ستین وی چھلت اگر وی میچ سی چھلو سہ گو بطور سنت اصلی کیا غرض بانہ گوس گژھن صاف غرض بانہ گوس گژھن یہ گوس جرمزو نش پاک گژھن البتہ بطور سنت اگر اس وچھو اگر اس میچ ست مانجو گۄڈٕ سہ گو سنت تیل چھ اس محبت سنتک اس ونو کہ اس ہسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات پٲٹھۍ فرمومُت کہ سہ چھلن سا 7 لٹہِ ات بانس گۄڈنِکۍ لٹہِ چھلن سا میژِ سۭتۍ گۄڈنِکۍ لٹہِ چھلن سا میژِ سۭتۍ حدیثک آو تو سمجھ حدیثک معنی کیا حدیثک معنی یہ کہ اگر سانس گرس مز کن بانس مز ہون ترائے چونٹ تراون نا گسان کن سات نبر کن تھومت تاپس کان چیز یا کی تو ہون آو اپر مگر آج وی آنگن گنڈت آج وی مطلب واریاہ احتیاط مگر ہیکہ گژھت یہ چیز یہ تہ ہیکہ ٲسِتھ کہ ات بانس مز آسہِ کانٛہہ چیز رٔنِتھ تہ یا ات بانس مز آسہِ کانٛہہ چیز تھومُت آسہِ اگر لکوڈ آسہِ سہ چیز تیل کیا کرو تک تیل شومت روایتس مز پھل یورک ہو ون کن نا پھل یورک ہو اس کو بہائے اس کو پھینکے اس چیز کو پھینکے جو اس میں ہے اگر رشتہ دگل تہ آسہِ نا رٔنِتھ پتہ دپو تمہ سات وۄنۍ کوٚت ژھٕنو ترٲیِتھ وۄنۍ ییٖژاہ محنت کر نہ سہ رشتہ دگلے ژھٕنُن گژھِ نۄقصان مگر اگر یہ ماز دگل یا ماز ٹکر اس دپو نا وۄنۍ چھُ یہِ یوٗتاہ قۭمتی گوٚمُت اتھ ترٛوو سا ہوٗنۍ ژوٗنٛٹھ مگر تمہِ سۭتۍ چھُ واریاہن خطرٕ اسلیے چھُ یہِ سورُے ترٲیتھٕے ژھٕنُن یہ ترٲیتھٕے ژھٕنُن امہِ پتہٕ ییٚلہِ ترٲیتھ ژھٕنو وۄنۍ ژھٕنو نا بانہٕ تہِ ترٲیتھ نہ بانہٕ ژھٕنو نہٕ ترٲیتھ کینٛہہ برونٛٹھ ٲسۍ ونان ہے اگر ہسا ترام بانہٕ آسہِ سُہ چھُنہٕ گژھان موٚکُر کینٛہہ تہٕ خۄراسان بانہٕ چھُ گژھان موٚکُر بیٚیہِ کتریو بانہٕ یہ ٲسۍ سٲنۍ پرٛٲنۍ ونان خۄدا کٔرِنۍ تِمن مغفرت تِم ٲسۍ ونان دپان ٲسۍ ہے ترام بانس چھُنہٕ گژھان کیازِ تِم ٲسۍ دپان ترام بانس چھِ پتہٕ کلاے گژھان اتھ چھُ پتہٕ ژلان یہِ تہٕ خۄراسان بانس چھنہٕ کلاے گژھان کینٛہہ نہ چھِ گژھان کتریو بانس کلاے
تم بے ام موجود تہ کہ ترام بان دروگ آسان تم دپان ول دروگ کت ثمو وۄنۍ ترٲیِتھ اد ہوت کرِ اَسہِ الگ حکم ہوت کرِ اَسہِ الگ حکم حکم چھُ کُنُے آسان شرعی حکم چھُ آسان کُنُے اس لیے أسۍ وَنو کہ یُس بانہٕ یتھ منٛز ہوٗنۍ چونٛٹھ تروو کلہٕ ترووُن تتھ منٛز آسہِ ضروٗری لاریومُت کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ آب تٔمۍ سُنٛد یہ بانہٕ چھلو أسۍ تتہِ لٹہِ گۄڈٕنیتھ چھلو میٚژِ سۭتۍ تہٕ یہِ گوٚو پاک یہِ سمجھون وۄنۍ أسۍ پاک یہِ کرہون أسۍ گرِ استعمال اصل پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ یتھ منٛز کینٛہہ یتھ حدیث پاکس منٛز چھِ کینٛہہ الفاظ یمن الفاظن ہُنٛد معنی اسہِ زانُن چھُ ضروٗری نمبر اکھ انا گوٚو برتن انا کیاہ گوٚو یتھ منٛز أسۍ کینٛہہ تھاوان چھِ طعام شراب طعام گو کھانے کی چیزیں شراب کو پینے کی چیزیں شراب چھُنہٕ ہُہ شراب کینٛہہ عربی پٲٹھۍ چھِ ونان شرابس خمر کیاہ چھِ ونان تتھ خمر یُس ییٚتٮ۪تھ چھُ شراب لِکھِتھ یہ شراب کیا گو پینے والی چیزیں جیسے پانی ہے جیسے رس ہے کسی چیز کا ہے نا رس چھُ شربت چھُ یِتھے پٲٹھۍ چھُ جوٗس چھُ کانٛہہ چیٖز سُہ تیُتھ تیٖل چھُ یہِ چھُ استعمال گژھان لِکوِڈ چیٖز کانٛہہ تہِ تتھ ونو شراب الانا چھِ ونان تتھ بانس یتھ منٛز کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ چیٖز چھِ تھاوان امیُک جمع چھُ آنیہ کیاہ چھِ ونان آنیہ تہٕ بیاکھ جمع چھُ اتھ اوانین الاوانی ولگ القلب فی الانا گوٚو ادخل فیہ لسانہ ادخل فیہ یہ چھُ عربی ٹو عربی ڈکشنری ولگا اگر أسۍ وٕچھو عربی ٹو عربی ڈکشنری منٛز تتہِ آسہِ لیٖکھِتھ ادخل فیہ ولگ القلب فی الانا ادخل فیہ لسانہ فحرکہ وشرب مما فیہ باطراف لسانہ اگر ہسا کانٛہہ ہوٗن ترایہِ کُنہِ بانس منٛز ژوٗنٛٹھ پتہٕ کٔڑ تٔمۍ زبان نٮ۪بر پتہٕ چون تمی زبٲنۍ سۭتۍ چھُنہ سُہ پٔٹۍ پٲٹھۍ چٮ۪وان تمی سۭتۍ تتھ چھِ ونان ولگا أسۍ چھِ ونان ولگا اتھ چھُ مضارع یلگو ولگا یلگو وہبا یہبو وضع یضعو ولوغ چھُ اتھ مصدر الاول مؤنثہ الاولی الاول گوٚو فرسٹ کیا فرسٹ نمبرس پٮ۪ٹھ آسہِ نا کانٛہہ تتھ ونو أسۍ الاول اگر وۄنۍ مونس آسہِ تیٚلہِ ونہوس اولا تیٚلہِ ونو الاولا أسۍ ونو اگر لڑکہٕ آسہِ أسۍ ونو پہلا لڑکا أسۍ ونو الطالب الاول الطالب اگر لڑکی آسہِ أسۍ ونو الطالبۃ الاولا پہلی لڑکی وہ اول اولا اول مذکر کے لیے اولا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے انگریزی پٲٹھۍ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ تتہِ ونو أسۍ ہوٚتھ تہِ فرسٹ ہوٚتھ تہِ ونو فرسٹ عربیس منٛز چھُ الگ الگ امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ لفظ اراک الماء صبہ والمضارع یوریکو المصدر اراقہ اراقہ گو صبہ یعنی اس کو ڈالنا اس کو پھینکنا تو یہ اس کا معنی ہے تو اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اس میں کلمات کا معنی ہمیں بتایا یہ جو مشکل ورڈ ہے حالانکہ آپ کے لیے تو سب ورڈ ایسے ہی ہیں میرے خیال میں ہے نا میرے خیال میں آپ کے لیے سب ورڈ مشکل ہی ہے چھُنہ مگر یم چھِ کٔرمُت وۄنۍ تِمنٕے چیٖزن زیادٕ وضاحت یم چیٖز اَسہِ یتھ منٛز نٔے باسن مثلاً طہوٗر گوٚو پاکی یہِ چھو تۄہہِ پایی انا یہ ووٚن أمۍ احدکم تم میں سے کوئی ولگا اذا میں نے جب ولگا جب کوئی کتا کسی برتن میں کیا ڈالے چونٹ ڈالے کیا منہ ڈالے ان یغسلہ اس کو دھوئے اس کو غسل یغسل میں نے دھوئے سبع کس کو کہتے ہیں سات کو سبع مرات 7 مرتبہ اولاہن پہلی مرتبہ بالتراب میں نے مٹی تو اس طرح سے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے یاد کیے ہیں اب ہے یہاں ایضاحات نحویہ کچھ نحوی قاعدے یہاں بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ نحوی قاعدے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن ہم پڑھیں گے تب بھی
कहा गया है फल यूरिक हु, फल यूरिक हु, इसमें जो लाम है ये लाम अम्र है, इसमें जो लाम है असल में ये है लियूरिक हु, लियूरिक हु। फिर इससे पहले अगर फा आ जाएगा तो फिर वो लाम साकिन हो जाएगा, हम पढ़ेंगे फल यूरिक हु। अगर फा नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे लियूरिक हु। तो ये अम्र के लिए होता है। तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मतलब इसमें फेल मादी मुजारे अम्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको छोड़िए, क्योंकि आपको समझाना जो है मेरे बस की बात नहीं है। क्या समझाऊंगा मैं, बीच में कोई है ना कोई कायदा हम पढ़ेंगे, लेकिन तब भी हम माना पढ़ेंगे इसका। जैसे कोई शख्स कहता है लियजलिस कुल्लु तालिबिन फी मकानी, हर तालिब इल्म अपनी जगह पर बैठे। लियजलिस, ये लाम जो है ना लाम अम्र है, इसको कहते हैं, इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर। मैं कहूंगा अगर आप वहां से आ रहे हैं, मैं कहूंगा लियजलिस कुल्लु तालिबिन फी मकानी, हर लड़का जो अपनी जगह पर बैठे। अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं ना, हम ऐलान कर रहे हैं आपको, हम कहेंगे ओ हर लड़का हर लड़की अपनी जगह पर बैठे, ये हुक्म होता है सबों के लिए। बुमा आना कोई सारी ब्रोंट कहीं बता तशीबून होते ना कोई कातवान बर लियजलिस कुल्लु तालिबिन फी मकानी, हर लड़का हर लड़की अपनी जगह पर बैठे। अच्छा, अगर आपके पास इस वक्त क्लास खाली है, आपका उस्ताद नहीं आया है, मैं कहूंगा आपको, मैं कहूंगा लियज़हब तुल्लाब अलआन इलल मक्तबा, इस वक्त बच्चे लाइब्रेरी में जाएं, टाइम जाया मत करो, सब बच्चे लाइब्रेरी में जाएं। ये क्या है, ये लामे अम्र है, ये लामे अम्र है, लियज़हब। तो इसी तरह कोई उस्ताद आता है क्लास में, वो कहता है लियजलिस कुल्लु तालिबिन फी मकानी, हर लड़का अपनी जगह पर बैठे। वल यफ्तह किताबहु, और हर बच्चा अपनी किताब खोले। लिनजलिस, हम बैठे, चाहे आ जाओ हम बैठे। वल नक़रअल कुरान, चलो हम कुरान पढ़ेंगे। ये क्या है, ये सिर्फ ये हुक्म होता है। क्या होता है, ये हुक्म होता है। तो यहाँ नहीं थी ना, मैं पूछा वो मानल हदीस, मानल हदीस से क्या माना निकलेगा, हदीस से क्या हमने समझा। अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगस्लिल इना अल्लज़ी, ये चखस है, अल्लज़ी वलग फीहिल कल्बु सबअ मर्रात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस बर्तन के धोने का हुक्म फरमाया है जिस बर्तन में कुत्ते ने अपना मुंह डाला होगा। कितनी मर्तबा, सबअ मर्रात, 7 मर्तबा। कितनी मर्तबा, 7 मर्तबा। उलाहा बितुराब, पहली मर्तबा मिट्टी से मांजना है उसको, धोना है उसको। और क्या हुक्म दिया, वह भी इराकतिल मा, और उस बर्तन में जो पानी होगा, चाहे उसमें वो शोरबा होगा, चाहे उसमें दूध होगा, चाहे उसमें क्या होगा, उसको फेंकना है, उसको फेंकने का हुक्म दिया है। उसको पीना इस्तेमाल करना जायज नहीं है, वो हराम है हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। उस बर्तन में फिजा कल इना, जो उस बर्तन में जो भी होगा वो फेंकना है। तो इस हदीस से हमने क्या समझा, आज हमने ये समझा कि अगर हमारे घर में किसी बर्तन में कुत्ता अपना मुंह डाले, कुत्ते की आदत होती है कि वो जुबान निकालकर चाटता है बर्तन को, कुछ न कुछ जर्म्स उसमें लगे होंगे। उस बर्तन को पहले देखना है उस बर्तन में क्या है। अगर उस बर्तन में कोई चीज है उसको फेंकना है, उसको फेंकना, क्योंकि वो हमारे लिए अब हलाल नहीं है और हमारे लिए वो मुजिर है। दूसरी बात यह है, अब उस बर्तन को नहीं फेंकेंगे, उसको हम इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन धोने के बाद। अब ये नॉर्मल नहीं धोना है, नॉर्मल धोना नहीं है, ये 7 मर्तबा धोना है। पहले वाली मर्तबा मिट्टी से, ताकि उसकी गलाजत जो है दूर हो जाए, और नॉर्मल तरीके से नहीं धोएंगे, अच्छी तरह उसको मांजेंगे, धोएंगे,
اور اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلے, یقین ہو جائے کہ ہمارا یہ برتن صاف ہو گئے, اس کے بعد اس کو استعمال میں لائیں گے. یہ بات, اس برتن کو ہم قابل استعمال سمجھیں گے, کیونکہ کسی برتن کو پھینکنا جو ہے یہ اضاعت المال میں آتا ہے, یعنی ہم مال کو ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت مرتبہ کتے نے ہمارے ہاں آ کر جو ہے برتنوں میں منہ ڈالا, کیا ہم سب برتنوں کو پھینکیں گے؟ پھر نہیں, ایسا نہیں کریں گے. اور یہ رہا مسئلہ, کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو روز مرہ زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور ہر دور میں آیا ہے, ہر دور میں آئے گا یہ مسئلہ. اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتا جو ہے نجس ہے. کیا ہے؟ کتا نجس العین ہے. نجس کی تین قسمیں ہوتی ہیں جو نجس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نجس العین, نجس العین یعنی جو بذات خود نجس ہے, کتا انہی میں سے ہے. جیسے خنزیر ہے, کتا ہے, یہ بالکل ناپاک ہے. اور کوئی اور چیز ہوتا ہے جو نجس العین نہیں ہوتا ہے لیکن نجس ہوتا ہے, لیکن اس طرح کا وہ کسی دوسری وجہ سے نجس بنتا ہے. مثلا پانی ابھی ٹھیک تھا لیکن پانی میں نجاست گر گئی, اب یہ پانی نجس بن گیا ہے نا, تو یہ بھی نجس ہی ہوگا, یہ بھی گندا ہوگا. لیکن کتے کی گندگی جو ہے نجس العین میں آئے گی, اور کتے کی گندگی جو ہے یہ بذات خود ایک کتا گندا ہے, اور اس کے اندر جو لعاب ہے وہ بھی گندا ہے, اس سے ہمارے جسم کو یا ہمارے وجود کو خطرہ ہے. تو اس لیے ایسے جو احکام ہیں وہ ہم اس کے بارے میں. اب اس کے بعد لاسٹ میں ہے ما یستفاد من ھذا الحدیث, اس حدیث سے ہم نے کیا استفادہ کیا, کیا سیکھا ہم نے؟ 3 مسئلے سیکھے ہم نے, وہ یہی میں پھر ریپیٹ کروں گا. فم القلب ولعابہ نجس, کتے کا منہ اس کا لعاب نجس ہے. وَيُنَجِّسُ الْوِعَاءَ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ, اور یہ اس برتن کو بھی نجس بنا دے گا جس برتن میں وہ لعاب گیا, جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا وہ برتن بھی نجس ہو گیا. پاک کب بنے گا؟ جب ہم اس کو 7 مرتبہ دھوئیں. یجب غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات اولاها بالتراب, واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم اس برتن کو دھوئیں گے 7 مرتبہ جس میں کسی کتے نے اپنا منہ ڈالا ہوگا. پہلی مرتبہ مٹی سے. یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. کیا ہے؟ یہ ضروری ہے ہمارے لیے, واجب ہے. اگر ہم اس کے بغیر استعمال کریں گے گویا کہ ہم گناہ گار ہو گئے. ایک تو گناہ گار ہو گئے, دوسری بات یہ رہے گی کہ ہم بیمار ہو جائیں, کیونکہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اطاعت ہی نہیں کی. تو تیسری مرتبہ تیسرا جو مسئلہ نکل آیا ہے, یجب اراقۃ ما فی الاناء اذا ولغ فیہ الکلب, یعنی اس چیز کا پھینکنا ہمارے لیے واجب ہے جو اس برتن میں تھا, اور کتے نے اس کو جھوٹا بنایا, کتے نے اس کو خراب کر دیا, تو اس چیز کو پھینکنا بھی ہمارے لیے واجب ہے. ہم گناہ گار ہو جائیں گے اگر ہم اس کو نہیں پھینکیں گے. سمجھ آئی بات؟ چلیے احل اللہ البیع وحرم الربا.